پھولوں کی روح پرور مہک کے علاوہ ایک خوشبو اور بھی ہوتی ہے جس کے متوالے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس خوشبو کو پسند کرنے والے چند سرفرے ہی ہوتے ہیں۔ 50 سال پہلے ان کی تعداد 90% تک تھی، پھر 80 کی دہائی تک آتے آتے یہ تعداد 40% تک رہ گئی۔ دیکھیے، اس میں کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ پھول کے بارے میں، پھول کو پسند کرنے والے، پھول کی خوشبو سے لطف اندوز ہونے والوں کے بارے میں۔ ابھی جو کاتب کا اصل مدعا یا اصل جس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اس مدعے کی طرف لوٹ کر کاتب آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھیے کہ یہ تو ہو گئی بات پھولوں کی خوشبوؤں کے بارے میں۔ پھولوں کی خوشبو کے علاوہ ایک اور خوشبو ہیں جس کے متوالے آج کے دور میں بہت کم لوگ ہیں، یعنی جس کے لیے دیوانہ اس خوشبو کے لیے، پھول کی خوشبو کے علاوہ دوسری خوشبو کے جو دیوانے ہوتے ہیں وہ دیوانے بہت کم ہیں۔ اس خوشبو کو پسند کرنے والے چند سرفرے ہی ہوتے ہیں، یعنی جس کا دماغ پھر گیا ہے، یعنی جو نارمل نہیں، اب نارمل۔ چند سرفرا مطلب اب نارمل۔ تو اس سے پھولوں کی خوشبو کے علاوہ کسی اور خوشبو کو پسند کرنے والے جو اب نارمل ہیں وہ کم ہی لوگ ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے ان اب نارمل پرسن کی تعداد 90% تھی، 90%۔ بٹ ان 1980 اینڈ آفٹر 1980، 1980 کے بعد، یعنی 1980 کی دہائی تک، 80 کی دہائی مطلب 1980 کے بعد، جیسے 1980 کا دور ٹائم سٹارٹ ہوا، 1980 سٹارٹ ہوا، تب سے لے کر وہ اب نارمل یعنی ادر ٹائپس آف اسمیل کو لو کرنے والے کی تعداد کم ہوتی گئی۔ اٹ ڈیمینشڈ ٹائم بائی ٹائم۔ پھر وہ 80 کی دہائی تک آتے آتے یہ تعداد 40% تک رہ گئی۔ پہلے تھی 90%، ابھی ہے 40%، مطلب 50% گم ہو گئی۔ 50% تعداد کم ہو گئی، گم ہو گئی۔ اور آج یہ حال ہے کہ اس خوشبو کے دیوانے خال خال ہی نظر آتے ہیں، مگر یہ 2021 میں اور 2019-20 میں ایسی نوبت آ گئی ہے، ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اس خوشبو یعنی فلاور کی خوشبو کے علاوہ کسی اور خوشبو کو پسند کرنے والے لوگ بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ یہ عجب دیوانگی ہے، یہ پھولوں کی خوشبو کے علاوہ کسی دوسری خوشبو کو پسند کرنے والے لوگوں کی یہ ایک یونیک میڈنس ہے جس میں مبتلا ہونے والوں کی گھٹتی تعداد اہل علم و دانش کے لیے باعث تشویش ہے۔ یعنی اصل میں پھولوں کی خوشبو کے علاوہ جو دوسری خوشبو ہے، یعنی کتابوں کی خوشبو، کتابوں سے تعلق رکھنے والے، کتاب پڑھنے والے قاری حضرات اور ادیب لکھنے والے لوگ، محرر، کاتب ہے نا، رائٹرز، ایسے لوگوں کی تعداد جو ٹائم ٹو ٹائم، ڈے بائی ڈے ڈیمینش ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، ریڈیوس ہو رہی ہے۔ یہ ریڈیوسنگ یا ڈیمینیشن ایک تشویش ہے، ایک پوائنٹ آف تھاٹ ہے اہل علم و دانش کے لیے کہ یہ تعداد کیوں کم ہو رہی ہے۔ یہ دیوانے وہ فرزانے ہیں جو ارسطو، سقراط اور افلاطون کے قبیلے سے ہیں، یعنی یہ دیوانے وہ چمکدار روشن فرزانے ہیں جو ارسطو اور سقراط اور افلاطون کے گروپ میں سے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو چمکتے ہوئے ہیں، چمکتے ہیں۔ یعنی کتابوں کی خوشبوؤں کے اسیر، یعنی ایسے لوگ جو کتابوں کی خوشبوؤں کے قیدی بنے ہوئے ہیں، ان کے پرزنر ہیں۔ کتاب جتنی پرانی اس کی مہک اور اہمیت اتنی ہی زیادہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کتب خانوں، فٹ پاتھوں پہ لگے کتب بازاروں اور جہاں جہاں اچھی کتاب ملنے کی امید ہو، یہ وہاں پائے جاتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ جو 1980 کے بعد سے جن کی تعداد گھٹتی گئی ہے وہ لوگ یہ لوگ ہیں، یعنی جہاں پر اچھی اچھی کتابیں ملتی ہیں، یعنی کتب خانہ، فٹ پاتھ پر جو کتب بازار ہوتے ہیں، بک بازار ہوتے ہیں، یا پھر جہاں بھی اچھی کتاب ملنے کی امید ہوتی ہے کہ اچھی کتاب مل سکتی ہے، ان سب جگہوں پہ جو لوگ پائے جاتے ہیں یعنی ریڈرز، ان ریڈرز کی تعداد ٹائم ٹو ٹائم گھٹ رہی ہے، اور یہی ریڈر جو ہیں وہ دیوانے ہیں، فرزانے ہیں سقراط اور افلاطون و ارسطو کے گروپ کے لوگ ہیں۔ یہی لوگ جو کتاب پڑھنے والے ہیں کتابوں کی خوشبو کے پریزنر بن چکے ہیں، اسیر ہو چکے، گرفتار ہو گئے، arrested، they are arrested to smell of book۔ زمین پہ بیٹھ کر نادر اور بوسیدہ کتابوں کو اپنے رومال سے صاف کر کے اسے سینے سے لگانے والوں کا شمار ان میں ہوتا ہے، علم جس کی میراث ہے۔ کہتے ہیں کتاب زمین پر بیٹھ کر کتاب کو پڑھنے والے جو نادر ہو یا پھر جو پرانی کتاب ہو چکی ہو، جو پھٹی ہوئی ہو، جن پہ میل بیٹھا ہو، جس پہ گندگی ہو، ان سب کتابوں کو، ان گندگیوں کو اپنے رومال، اپنے کرچیف سے کلین کر کے اپنے سینے سے لگانے والے، اس کو ان کتابوں کو حق کرنے والوں کا شمار ان پیپلز میں ہوتا ہے whose inheritance is education، knowledge، okay، whose legacy and heritage is knowledge is those people are counted in this group۔ سمجھتے ہیں نا، یعنی علم جس کی میراث ہے ان میراث والوں میں شمار ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کے دیوانے ہیں۔ آج کا عام نوجوان زیادہ تر نئے ماڈل کی کار، موبائل فون، برگر، پیزا اور مشروبات کی بات کر کے اپنی اہمیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو کامن ینگ پرسن ہے وہ موسٹلی دے آر اسپیکنگ اباؤٹ ماڈل کار ماڈل، فون، موبائل فون، برگر، پیزا اینڈ ڈرنکس، اینڈ talking about these topics they feel that it is their importance، like this they are showing their importance، ہے نا، اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنی اہمیت کی اجاگری کرتے ہیں، یعنی ظاہر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ وہاں راشد اشرف جیسے ذہین لوگ ادب کی آبرو ہیں، یعنی جب لوگ کتابوں کے بارے میں بات نہیں کر کے موبائل فون، کار، برگر، پیزا کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس جگہ پر راشد اشرف نام کے جو لوگ ہیں، جو آدمی ہیں، وہ شخص، وہ یہ عقل مند شخص ادب، لٹریچر کی عزت ہے، یعنی جہاں پر لوگ ڈرنکس کی بات کرتے ہیں، مشروبات، موبائل فون، پیزا، برگر، کار، گھڑی، واچ، ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں، اسی جگہ راشد اشرف جیسا ایک شخص ہے جو بہت ہی عقل مند ہے، ذہین ہے، اور وہ ہمیشہ کتابوں کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے مقابلے میں، ان نئے زمانے کے لڑکوں کے مقابلے میں، نوجوانوں کے مقابلے میں راشد اشرف لٹریچر کی عزت کو برقرار رکھ رہے ہیں، لہٰذا وہ ادب کی عزت ہیں، آبرو ہیں۔ خدا انہیں سلامت رکھے، may Allah save him۔ پچھلے دنوں ایک اور ایسے ہی دیوانے سے تعارف ہوا۔ Last day I met another such a mad for book، جس کی معلومات نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا، یعنی وہ اتنا زیادہ جانتے تھے کہ ان کی اس جانکاری نے مجھے ایک دم سرپرائز کر دیا۔ I was surprised of his knowledge۔ ماشاء اللہ کیا ذہن پایا ہے۔ سرکاری ملازم ہے لیکن کتابوں کے عشق میں ڈوبے ہوئے۔ ان کی اپنی ذاتی لائبریری بھی ہے جسے دیکھنے کا ابھی تک اتفاق نہیں ہوا، البتہ ان کے توسط سے کئی کتابوں تک رسائی ضرور ہو گئی۔ کہتے ہیں وہ جو شخص جن سے میں نے ملا، یعنی راشد اشرف کے علاوہ جو میں دوسرے شخص سے ملا تھا، وہ شخص بھی کیا کمال کا شخص ہے، اس کی ذہن، واہ
کیا ذہن پایا اس نے، اس کی ذہنیت بہت عمدہ ہے، وہ ہے گورنمنٹ امپلائی بٹ وہ ہی از ارسٹ انٹو لو آف بک، یعنی کتابوں کے عشق میں گرفتار ہو چکے ہیں. ہی ہیز ہز پرسنل لائبریری، اس کے پاس ایک پرسنل لائبریری ہے. بٹ آور رائٹر ہیز ناٹ visited his library, but because of with the help of that mad of book he could know about many other books. البتہ ان کے توسط سے کئی کتابوں تک رسائی ضرور ہو گئی. البتہ means but however I could know about many books because of him. وہ کون سے آدمی ہیں؟ یہ ہیں امین قریشی. فرسٹ ون کون تھے؟ راشد اشرف. دوسرے کون ہیں؟ امین قریشی. یہ ہیں امین قریشی صاحب جنہوں نے مجھے خفتگان کراچی، یعنی کراچی میں جو سو رہے ہیں یعنی انتقال کر گئے ہیں، ان کے بارے میں ایک کتاب خفتگان کراچی نامی ایک کتاب فراہم کی. یہ ہیں امین قریشی صاحب جنہوں نے مجھے خفتگان کراچی فراہم کی، جو پروفیسر محمد اسلم کی تصنیف ہے. یعنی پروفیسر محمد اسلم نے ایک کتاب لکھی ہے خفتگان کراچی، اس کتاب کے متعلق مجھے امین قریشی صاحب نے خبر دی، اور میں نے اسی کتاب کی بدولت اور میں نے اسی سے عطیہ فیضی اور فیضی رحمین کی تاریخ وفات اور قبرستان کی تصدیق کی. اور کہتے ہیں اسی کتاب یعنی خفتگان کراچی کی بنا پر عطیہ فیضی رحمین کی تاریخ وفات کیا ہے، یعنی کب وہ وفات پائیں اور کس قبرستان میں وہ دفن ہے، ان کی تدفین کس قبرستان میں ہوئی، اس کی تصدیق بھی مجھے اسی کتاب سے ہو سکی.